الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم حضرات محترم، اس کائنات کے اندر اللہ مالک نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں. ان بے شمار چیزوں میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کے پاس آج تک اور آئندہ قیامت تک کوئی ایسا آلہ نہ ایجاد ہوا ہے نہ ہو سکے گا جو اللہ کی مخلوقات کی وسعت کو ناپ سکے. ظاہری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں وہ زمین اور آسمان ہے. اللہ اس زمین آسمان کے متعلق فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، ان استطعتم، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، ہمت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اس زمین کے بھی کنارے ہیں اور آسمان کے بھی کنارے ہیں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کے کناروں پہ نکل کے دکھاؤ. فانفذوا، جتنی تمہارے پاس ہمت ہے،
جو کچھ اس کے لیے تم بنا سکتے ہو اپنی سہولت کے لیے، اپنی مدد کے لیے بنا لو، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لا تنفذو، تم سے یہ کبھی سر نہیں ہو سکے گی، نہ زمین کے کناروں تک پہنچ سکتے ہو، نہ آسمان کے کناروں تک پہنچ سکتے ہو، نہ یہاں سے نکل سکتے ہو، الا بسلطان، جہاں بھی پہنچو گے میری ہی بادشاہت کے اندر رہو گے۔ کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت سب سے زیادہ وسعت والی ہے، لیکن ایک چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھی، اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے فرمایا، معلوم ہے تمہیں کرسی کیا ہے؟ آپ نے اس کی مثال دے کے بیان فرمایا، آسمان کے مقابلے میں زمین کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹا سا رنگ پھینک دو تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ کے آسمان کی وسعتیں زمین کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ آسمان ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا میدان ہے اور زمین ایک رنگ کی طرح ہے، اور آسمان جو ہے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ عرش کے مقابلے میں وہ اس طرح ہے کہ عرش ایک بہت بڑا میدان ہے اور آسمان اس کے سامنے ایک چھوٹا سا رنگ ہے۔ پھر فرمایا، عرش جس کے اوپر اللہ رب العزت متمکن ہے جس کرسی پہ، وہ کرسی کی کیفیت عرش کے مقابلے میں یہ ہے جس طرح ایک رنگ عرش ہے اور وہ کرسی اس کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے۔ یہ ساری وسعتیں انسانی ذہن تھک جاتا ہے، انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے جو ان سب سے زیادہ بہتر اور بڑی ہے، جس کی وسعت ان سب چیزوں سے زیادہ ہے، وہ اللہ نے اپنی رحمت کو قرار دیا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یاد رکھو میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کی وسعتیں جتنی بھی ہیں، لیکن وَرَحْمَتِي، میری رحمت جو ہے، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب رحمت کیا ہے؟ دو معنی کیے ہیں اس کے ائمہ مفسرین نے، ائمہ لغت نے۔ ایک رحمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا تو اس کو فائدہ پھر بھی پہنچانے کا نام رحمت ہے، یعنی ایک چیز میری نہیں ہے، اگر آپ مجھے وہ چیز دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھ پہ رحم کھایا۔ اسی طرح ایک معنی یہ ہے، انسان محبت کے اندر ہر خطا کو درگزر کر دیتا ہے، جس طرح والدین اپنی اولاد کی کرتے ہیں، کہ اولاد بہت کچھ اپنی زندگی میں کرتی ہے، بہت سے معاملے میں والدین کو دکھ کا سبب بنتے ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ جو ہے ان کے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی ہر بات کو درگزر کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت ایسی تھی جو اتنی مضطرب تھی، جس طرح
مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح تڑپ رہی تھی، ان قیدیوں کے اندر چکر لگا رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ سب لوگ اس عورت کی طرف متوجہ ہیں کہ اسے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ اچانک اسے اس کا مقصود مل جاتا ہے، اس کا بچہ تھا جو اس کی نظروں سے گم تھا۔ جب وہ بچہ ملا تو اس نے جلدی سے، چھوٹا سا معصوم بچہ تھا دودھ پینے والا، اس نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، میرے صحابہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کہ ہم سے آپ کیا سوال کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس عورت کو دیکھا ہے آپ نے؟ سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اضطراب کو دیکھا، اس کا بچہ مل نہیں رہا تھا، اس لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی اور یہ بڑی ہی تکلیف اور اذیت میں محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا بچہ اسے مل گیا، کتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ عورت، میں سوال آپ سے یہ کرنا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، اس ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے اللہ ہوں اور روایت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ دو قسم کی باتیں، ایک تو وہ باتیں ہیں جسے وحی کہتے ہیں، وہ قرآن ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے بعض باتیں قرآن کی صورت میں نازل کی، اور کچھ ایسی ہیں جو آپ نے قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اور ان میں اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کر لیا، اس کے بعد پھر ان کی قسمتوں کو لکھا کہ کون اپنی زندگی میں کیا کرے گا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ اس کا قسمت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ قسمت یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی اچھا یا برا کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کیا کرے گا، اس نے وہ لکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے متعلق بھی لکھا اور اسے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا۔ اپنے متعلق میں نے یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ اگر کسی بات پہ غصہ بھی آئے گا تو میری رحمت جو ہے ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف لوح محفوظ پہ نہیں، اللہ نے ان کلمات کو اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا آج بھی وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میری غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن عدید کے اندر اپنی رحمت کو مختلف باتوں میں کہا ہے۔ بارش کو اللہ اپنی رحمت قرار دیتے ہیں
کیوں بارش کو رحمت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بارش برستی ہے تو زمین جو ہے اسے زندگی ملتی ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس بارش کے بعد میں نکلتا ہے، جب اسے پانی ملتا ہے یہ اس کی زندگی، اس کی خوراک اسے مہیا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات آج دیکھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہمارے سانسوں سے، ہمارے جسموں سے ایسی چیزیں خارج ہوتی ہیں جو پوری فضا کو متعفن کر دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جراثیم بہت زیادہ بڑھ گئے اور بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اندر مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، کوئی دوا دارو اثر نہیں کرتا، ڈاکٹر بھی پریشان، مریض بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر زمین و آسمان کے مالک پر رحم آتا ہے تو وہ آسمان سے اپنی رحمت کی بارش نازل کرتے ہیں۔ اس بارش کا نزول ہوتا ہے تو ساری فضا کے اندر جتنا تعفن تھا، جتنی غلاظتیں تھی، کوئی چیز انہیں واش نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رحمت کی بارش انہیں صاف شفاف کر دیتی ہے، اور اس ایک لمحے کے بعد جب اللہ کسی بستی کے اوپر، کسی قوم کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر جب بارش نازل کرتے ہیں، ایک دم دنیا کی ساری دوائیاں، ڈاکٹر جہاں ناکام تھے، اللہ کی رحمت سے وہ سب کے سب صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے پاکیزگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، اور نہ ہی ویسے جو غلاظتیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھنے میں ہمیں کوئی غرض نہیں رہے گی، العیاذ باللہ۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں، پھر ہم پاکیزگی اور طہارت سے دور اور پلیدگی اور گندگی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ، اس کا حکم ہی یہ ہے کہ تمہیں بے حیائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، تمہیں گندگی اور غلاظت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اللہ اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اہل ایمان وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے ایک بندہ بھی پاک نہ رہ سکتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اپنی طہارت، پاکیزگی، اپنے رزق، اپنے کھانے پینے، اپنے پہننے، اپنی زندگی کے معاملات میں طہارت کو اختیار کرتے ہیں تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے ان پہ کہ اللہ نے انہیں پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وگرنہ اگر ہم پالیدگی میں زندہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے، تو یقین جانیے اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہمیشہ ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت، دیکھیں کوئی غلط کام کرتا ہے، چاہے ہماری اولاد ہی کرتی ہے، بعض اوقات ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، غصے میں، سخت غصے میں آ جاتے ہیں،
لیکن اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، وہ کبھی غصے میں نہیں آتے ہیں۔ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو الگ بات انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا کہ کون لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، وگرنہ اللہ درگزر ہی فرماتے ہیں۔ کفار نے اپنے منہ سے ہر نبی کو یہ بات کہی تھی کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں لاتے، جس عذابوں کی بات کرتے ہو کیوں نہیں اللہ ڈالتا؟ اور بعض اوقات بعض انبیاء نے اللہ سے التجا بھی کی کہ اے مالک الملک، یہ عذاب مانگ رہے ہیں، انہیں دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبیوں، میں نے زبان سے ایک کلمہ دیا تھا، ایک بول دیا تھا، میرا وہ کلمہ سبقت کر گیا ہے ان کے گناہوں سے پہلے۔ میں نے کہا ہر بندے کو مہلت دوں گا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اگر یہ میرا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں نے ہر انسان کو ایک خاص وقت تک مہلت دینی ہے تو میں ایک لمحے میں ان کا فیصلہ کر دیتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ اتنے بڑے بڑے جرائم پہ صرف نظر فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کی بات بتلائی جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ بالآخر ضمیر کی آواز پہ ایک عالم دین کے، اپنے وقت کے عالم دین کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کیا میری معافی کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے جب اس کے جرائم کو سنا تو کہنے لگا تجھے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں معاف کرے گا؟ تو جو مجرم ہوتا ہے اس کے ذہن میں خون سوار ہوتا ہے، بالکل پاگل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پاگل کو کچھ پتا نہیں چلتا، اسی طرح جو کرمنل لوگ ہیں یہ بالکل بدتمیز اور پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس نے غصے میں آیا اور اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 انسانوں کا قاتل، اب پھر کسی زندگی کے وقت میں پھر ذہن میں آیا کہ مر گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک دوسرے عالم کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کیا میری معافی کا کوئی رستہ ہے؟ اللہ نے انہیں فہم اور دانائی دی تھی۔ انہوں نے اسے کہا بھائی جب تک تم اس بستی میں رہو گے، چونکہ تمہارے تعلقات ایسے لوگوں سے ہیں، لوگوں کے اندر تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تم اپنے جرائم سے باز نہیں آؤ گے، اس بستی کو چھوڑ دو، فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، ممکن ہے تمہارے نظریات تبدیل ہو جائیں اور اللہ تمہیں تمہاری معافی کا کوئی رستہ بنا دے۔ اب بڑا خوبصورت پروسیس دیا تھا کہ اب اس کو چھوڑ دو جہاں انسان جرائم غلط کام کرتا ہے، یا جس بستی کے اندر اس کے لیے نیکی کے ذرائع نہیں ہے، اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اہل ایمان کو ایسی بستی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے بستی چھوڑی، چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ رستے میں موت آ گئی۔ اب جنت اور جہنم دونوں فرشتے ہی آ گئے۔ جب جان نکلی تو دونوں جھگڑ پڑے، کہنے لگے، جہنم والے کہنے لگے ہم نے لے کے جانا ہے، اس نے ساری زندگی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ جنت والے کہنے لگے بھائی یہ نیکی کی طرف چل پڑا تھا۔ اب ان کا جب تکرار ہوا تو یہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ بھائی یہ اس کی زمین کی پیمائش کرو، اگر تو جس بستی سے نکلا ہے اس کا فاصلہ کم ہے اور جس بستی کی طرف جانا چاہتا تھا اس کا فاصلہ دور ہے، تو پھر یہ جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ تو اگر اس کے برعکس ہے
کہ اس نے نیکی کی طرف زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور جو اچھی بستی ہے اس کی طرف کم فاصلہ رہ گیا ہے، تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں۔ اب جب زمین کو ماپا گیا تو صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا جو یہ اچھائی کی زمین کی طرف زائد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ اس نے اس طرف زیادہ سفر نہیں کیا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا کہ تو کم ہو جا، اور اسے کہا تو بڑھ جا۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے اپنے بندوں پہ کہ معافی مانگنے والا کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ چل پڑا تھا نیکی کے لیے، اللہ نے اس کے اتنے بڑے بڑے جرائم کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ رحیم و کریم، وہ رؤوف الرحیم، وہ رحیم الودود، وہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، وہ رحم کرنے والا اور لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا، وہ اللہ۔ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے اعمال بھی کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کچھ لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے جو ان معاملات میں اپنا گندا کردار معاشرے میں ادا کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا صحیح بخاری کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے رحمت سے، اپنے نظر رحمت سے مایوس دور کر دیں گے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکے گا، ولا یزکیہم، معافی مانگنے کے باوجود اللہ اسے، یعنی اگر مرنے سے پہلے معافی نہ مانگی تو اللہ اسے پاک نہیں کریں گے۔ یہاں پاکیزگی کا مطلب میرے عزیز بھائیوں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان اور موحد ہوں گے لیکن اپنی خطاؤں کے سبب جہنم میں چلے جائیں گے، جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کے پاک ہو کے پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بدنصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کبھی رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے، یعنی جہنم میں جلنے کے باوجود ان کی پاکیزگی کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ان میں پہلا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل، ایسا انسان ہے، کان لہ فضل ماء بالطریق، اس کے پاس پانی ہے لیکن وافر ہے، اس کے اپنے استعمال سے بھی زیادہ ہے، اور لوگوں کو اس پانی کی ضرورت ہے، وہ لوگوں کے لیے فاضل پانی جو زائد ہے نہیں چھوڑتا، لوگوں پہ اس بات پہ رحم نہیں کرتا۔ دیکھیں، کسی کا حق مار لینا یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہاں ملکیت اس کی ہے، پانی اس کا ہے،
لیکن اس کی ضرورت سے زائد ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ نہیں دے رہا. کہا لا ينظر اللہ یوم القیامہ، اللہ ایسے بندے کو قیامت کو کبھی نظر رحمت سے نہیں دے. اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کاشتکار ذمہ دار جو نہری یا دوسرا پانی لگاتے ہیں ان کی بات ہے، یہ ہماری بھی بات ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اور خصوصاً پینے کی اور لوگ اس سے محروم ہیں، ہم اپنے گھر کو اپنے معاملے کو تالا لگا لے نہ دیں تو یہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے انسان. آپ دیکھیں سورۃ ماعون میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو عام استعمال زندگی کی چیزیں ہیں وہ اپنے اڑوس پڑوس اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا اور ان کے مانگنے پہ نہیں دیتا، یہ تو اللہ اور قیامت کا منکر ہے. اب یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف میں اور آپ توجہ نہیں فرماتے، ان چیزوں کو جرائم سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کا حق ماروں، آپ کے پاس جو ہے وہ چھینوں، آپ کے ساتھ زیادتی کروں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ اس بات کو بھی جرم کہتے ہیں کہ میرا اپنا حق ہے اور میری ضرورت سے زائد ہے اور لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے میں نہیں دیتا، تو پھر اللہ سے رحم کی کیسے توقع کروں گا جب میں اپنے بھائیوں پہ رحم نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. ایک ہوتا ہے رستے راہ گزر مسافر آدمی اور اسے بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کہا مسافر کی ضرورت کو پورا نہیں کرو گے، یہ بھی پہلے کے زمرے میں ہی آتا ہے. نمبر 2 وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَى الدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. کوئی بندہ کسی امام کی کسی حکومت کی بیعت کرتا ہے صرف اس لیے کہ میں نے فائدہ اٹھانا ہے، تو اگر تو اسے مفادات مل جائیں تو خوش، اگر مفادات نہ ملے تو ناراض. کہا جو شخص دنیا کی طلب کے لیے مسلمان حکمرانوں مسلمان اماموں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. اور آج ہماری دنیا کی زندگی میں جتنے بھی سیاسی کلچر ہے اس میں ساری کی ساری مفادات کی جنگ ہے، اور اس میں جن لوگوں کو جس پارٹی سے جس جماعت سے جس شخصیت سے فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھے، اور جب فائدہ ضد مقابل آ جائے تو پارٹیاں بدل دی جاتی ہیں اس لیے کہ مفادات نہیں مل رہے. جو دنیا کے مفادات کے لیے یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے جو ایسا کردار ادا کرتا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. ایسے بندے کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اور تیسرا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتُهُ بَعْدَ الْأَسْرِ. سودا بیچتا ہے، سارا دن گزر رہا ہے، شام ہو رہی ہے اور اسے پتا ہے شاید بچ نہ جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے. اب وہ قسمیں اٹھاتا ہے لوگوں کے ساتھ مجھے اسی بھاؤ میں ملا ہے جس بھاؤ میں فروخت کر رہا ہوں. اس بات پہ قسم اٹھاتا ہے کہ جو جھوٹی بات ہے کہ میں نے اتنے میں ہی خریدا ہے جتنے میں بیچ رہا ہوں. کہا ایسے شخص کی طرف بھی قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے.
اور ایسی غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، ہم ایک خاص طبقے کو مد نظر رکھتے ہیں، یا ہم سوچیں گے یہ تو کام تو تاجر کرتے ہیں، لیکن ایک ملازم آدمی جو اپنی سرورسز دیتا ہے، اور اگر وہ جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے پورا کام نہیں کر رہا، اور وہ اپنے مالک کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں پوری محنت سے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں پوری وفاداری سے کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر رہا، ان اللہ لا ينظر الیہ یوم القیامہ۔ اور اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو 100 نہیں تو 99.99% ہم اس غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے قانون ایسے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا، ہمیں اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ آج ہم یہ بات کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، دیکھیں جی سب کرتے ہیں، اگر میں نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم اپنے ذہن کو تسلی تو دے لیں گے، اپنے ضمیر کو تو سلا لیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں ہمارا یہ ریزن، یہ بات کبھی نہیں چلے گی جو ہم نے سوچ رکھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لقد اعطیت بہکذا وکذا، یہ بندہ کہتا ہے میں نے فلاں سے اتنے میں خریدا، فلاں میں اتنے سے خریدا، ایسے کیا، میں اسی بھاؤ آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں کما رہا، میں آپ کا پورا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم ایسا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک دوسری حدیث جو نسائی کے اندر آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں بھی 3 بندے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ، 3 ایسے ہیں، لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جو سب سے بزرگ و برتر ہیں ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ان میں اول، العاق لوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، جبکہ اللہ رب العزت نے حکمن کہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی کورٹ، سپریمیم کورٹ نے لکھ دیا ہے، اس کا فیصلہ ہے، سن لو، جس کو کائنات میں چیلنج نہیں ہو سکتا کہ عبادت صرف اللہ کی، ماں باپ کے ساتھ احسان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور احسان کرنے کے بجائے انسان اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لے یا ان کا نافرمان بن جائے، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، وہ غلط بھی ہوں تو اف نہیں کہنا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، باپ نے کہا تھا کہ اگر لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو اپنے یہ جو باتیں میرے ساتھ کرتا ہے نا کہ ایک اللہ کو پوجو، بتوں کی عبادت چھوڑو
باز نہ آیا پتھر مار مار کے مار دوں گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب میں کہا تھا؟ قال سلام علیک. حالانکہ وہ غلط تھا. سیدنا ابراہیم حق پہ تھے. کہا قال سلام علیک. اولاد یاد رکھیں، اگر اللہ کی عدالت میں اولاد اور ماں باپ کا کیس آ جائے تو اللہ اولاد کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے میری ذات کے بعد سارے حق اس باپ کے ہیں، اس کو ادا کرو، تیری کوئی بات نہیں ہے. یہی اللہ کا فیصلہ ہے. اور ہم انہی ماں باپ کے متعلق کیا کچھ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. ہمارے لیے ہمارا دوست اچھا ہے، ہمارے لیے ہمارا معاشرہ اچھا ہے، اگر نہیں اچھا تو باپ اچھا نہیں، اس لیے کہ ہمیں غلطی پہ ٹوکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نقصان پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ساری جوانی ہماری جوانی کے لیے ساری جوانی قربان کر دی. جو صبح سے لے کر شام تک مشقت کر کے ہمارے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، کہ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا کوئی زندگی کا فیصلہ کر لے. میں لعنت ڈالتا ہوں ایسے حکمرانوں پہ اور ایسی عدالتوں پہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے بچیاں اور بچے دوڑتے ہیں اور یہ ماں باپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں. کل اللہ کی عدالت میں اس کی نظر رحمت سے یہ لوگ محروم ہوں گے. کہا سب سے 3 لوگ ہیں لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کے باوجود جو ماں باپ سے قطع تعلق کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اور دوسرا فالمرأة المترجلة، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اور ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے پورے بال رکھ کے پونیاں باندھی ہوئی ہیں. آج کتنی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو عورتوں اور مردوں میں مشترک ہیں. اللہ نے تو عورتوں اور مردوں کے لیے قانون الگ بنایا ہے، مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو. آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ہم اتنی حد تک بے حیا بے شرم ہو چکے ہیں کہ دھماکے میں لاہور میں لاشیں اڑی ہیں، خواتین کے سر پہ دوپٹہ پھر بھی نہیں آیا، یہ چیختی چلاتی اسی طرح ہی بھاگ رہی ہیں. ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ شاید ہماری موت بھی آ جائے تو اللہ کی عدالت میں اللہ کی نافرمان تو نہ جائیں. اور تیسرا فرمایا والدیوس، دیوس جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ کہا دیوس وہ ہے جس کے گھر میں غلط کام ہو رہے ہیں اور اسے اپنے گھر میں غلط کام پہ غیرت نہیں آ رہی. بر صغیر کے ایک بہت عظیم عالم دین تھے نوابزادہ صدیق الحسن رحمہ اللہ. ان کی شادی نواب بیگم جہاں آرا سے ہوئی اور وہ اپنی مملکت کا نظام چلاتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی. جب شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں. لیکن چونکہ وہ بھی نواب تھی، نواب کی بیٹی تھی، اس نے غور نہ کیا. آپ ایک دن شاگردوں کو پڑھانے کے بعد کہنے لگے کہ عصر کے بعد ہم اپنی بگی پہ نکلتے ہیں تو تم سامنے آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھنا دیوس کون ہے. اب شاگردوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب بگی اپنے محل سے نکلی اس پہ نواب صاحب اور ان کی بیگم جہاں آرا دونوں موجود تھے تو ایک شاگرد نے آگے بڑھ کے کہا استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا؟ پوچھو. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
کہا دیوس کون ہے؟ کہنے لگے میں، جس کی بیوی بے پرد ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سارے بازار میں گھوم کے واپس آئے گا۔ اللہ نے ایسا وقت رکھا ہوا تھا، اس کے دل پہ چوٹ پڑی جہاں آرا نے اپنی بگھی موڑ لی۔ اس کے بعد اس خاتون کا گھر سے جنازہ نکلا تھا، وہ خود نہیں نکلی تھی کبھی باہر۔ اور یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر 3 لوگ، جن میں پہلا آپ نے فرمایا العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، دوسرا والمد من علی الخمر، جو عادی شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے، اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، والمنان بما اعطا، اور وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے پھر احسان جتلاتا رہتا ہے، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها وہی لا تستغنی عنہ، اللہ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہے جبکہ اللہ نے اس کا اسے پابند بنایا ہے۔ اگر وہ ناشکری کرتی ہے تو اللہ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے خامد کے پاس جس چیز کی استطاعت نہیں ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرے اور کہے ساری دنیا کے پاس اگر گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی آنی چاہیے، ہمیں یہ پتہ نہیں تم حلال لاتے ہو یا حرام۔ جو عورت اپنے خامد کو غلط کا بات پہ مجبور کرتی ہے یا ایسی چیز پہ طعنہ زنی کرتی ہے جو اس کی خامد کے استطاعت سے باہر ہے، تو ایسی عورت کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ ایسے بد نصیب لوگوں میں ہمیں شمار نہ فرمائے، ہمیں ایسی خباثتوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کی وسعت کے اندر آ جائیں، اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک فیصل صاحب ہیں، انہوں نے کہا میری دادی جان وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں مغفرت فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک بچہ گھر سے لاپتہ ہے، دعا کریں اللہ وہ مل جائے، اللہ مالک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری ایک عزیزہ جو یتیم ہے، والدین بھائی بہن سب فوت ہو چکے ہیں، جائیداد کی خاطر اس کا چچا اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بڑی سخت بات فرمائی ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کسی یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ حقیقتاً مال نہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ اس شخص کو سمجھ دے، وہ اپنے لیے بہت بڑی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ ایک
بھائی نے پوچھا ہے جس طرح مشرک اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کیا بدعت کرتا ہے وہ بھی دیکھیں جو بدعت کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو توابین توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا شرک ہے۔ میرے بھائی سورۃ اخلاص میں آپ پڑھیں کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی ماں باپ کے جسم کا حصہ ہیں، ہمارا ان کا مرتبہ تھوڑا سا ان کا بلند ہے، ہم ان سے نیچے ہیں، لیکن اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ اللہ میں کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے۔ جو ایسا سوچتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا سنت سے ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ ایک بھائی نے کہا قاری صاحب نے ایک مسئلہ بتایا ہے، جو شخص تشہد میں درود شریف کے بعد یہ دعا نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ دعا سورۃ الفاتحہ جتنا درجہ رکھتی ہے۔ اللہم نہیں میرے عزیز بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو اور پھر درود پڑھ لو تو پھر ادعوا اللہ ما شئتم، پھر اللہ سے دعا کرو جو تمہارے من میں ہے یا جو تمہاری ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی دعا کوئی ایک پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہوگی۔ فجر اور عصر کی سنت کیا فرض کے نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عصر کی سنت ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنتیں یہ ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز کے بعد ادا کی تھی۔ کیا اہل تشیع سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ دیکھیں کاروبار رسول اللہ نے یہودیوں سے بھی کیا تھا، تو کاروبار میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے عقائد کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔